قرآن کے فضائل آپ نے سن لیے، حدیث کی روشنی میں اس کی کیا ثواب اس کا مرتب ہوتا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا۔ ایک تو یہ کہ قرآن چیز ختم ہو گئی، تو آج قرآن ختم ہو گیا، اب کل سے معاذ اللہ آپ سے قرآن سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے قرآن کو ختم کیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا آئندہ کا ہر لمحہ اسی قرآن کی روشنی میں گزرے۔ اور میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھانا، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اور اس کے ثواب مسلمات میں سے ہیں، اس کے فضائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میرے عزیزوں صرف قرآن پڑھ کر نجات نہیں حاصل کی جاتی۔ اب غور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، صرف قرآن پڑھ کر نجات نہیں حاصل کی جا سکتی، صرف قرآن کو یاد کر کے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی، صرف قرآن کے الفاظ کو رکھ کر نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ چھوٹے کی طریقے سے اسے رکھ لیا جائے اور دہرایا جائے اور بار بار پڑھا جائے۔ یقیناً ایک ایک لفظ پر بے شمار ثواب ہے، پڑھنا ثواب، لکھنا ثواب، سننا ثواب، یہ سب کچھ ثواب کے کام ہے، لیکن یہ سارے ثواب مرتب ہوں گے آخرت میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام کو ایک عالمگیر مذہب آپ تسلیم کرتے ہیں
اگر قرآن مقدس کو دین اور دنیا دونوں کا ہادی اور رہنما آپ تسلیم کرتے ہیں تو کبھی آپ نے یہی سوچنے کی زحمت گوارا فرمائی کہ ہماری زندگی آیا قرآن سے ہٹ کے گزر رہی ہے یا قرآن کے سانچے میں گھر کے گزر رہی ہے؟ آیا قرآن صرف ہماری زبانوں ہی پر رہ گیا ہے یا ہمارے دل میں بھی اترا ہے؟ یاد رکھو، قرآن جہاں جہاں بھی حدیث شریف میں آیا ہے قرآن پڑھنے کا ثواب، یا جہاں جہاں قرآن مقدس نے تاکید کی ہے، قرآن کی فضیلت بیان کی ہے، وہاں پڑھنے سے مراد، پڑھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف الفاظ آپ پڑھ لیں اور صرف اسے یاد کرنے زبانی اور 5 وقت نمازوں میں رکوع اور سجدے کے علاوہ ہر جگہ پڑھتے رہیں، وظیفہ کے طور پر پڑھتے رہیں. نہیں، اس پڑھنے کا مطلب یہ ہے جس نے قرآن پڑھا وہ فلاح و بہبود کی منزل پر پہنچا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھنے کی طریقے سے پڑھا اور قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کیا ہے. اور قرآن کا حق یہ ہے کہ جو پڑھا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے. اس کی مثال صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے. اساتذہ کرام بیچارے پریشان ہیں. بچوں کو پوری صورت یاد کرائی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہ 3 4 دن 6 دن 10 دن اگر لگ گئے تو ہمارے گھر نکل اٹھتے ہیں کہ وہاں کے ساتھ اتنا کسی میرا بچہ جا رہا ہے، ابھی 2 ہی صورت کی آتی ہے، ابھی 4 ہی صورت کی آئی، سال بھر ہو گئے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. میرے بھائی آپ کو پتا ہے صرف سورہ فاتحہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 برس میں پڑھی. 13 برس میں سورہ فاتحہ پڑھی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ہم سے کما رہے تھے؟ دماغ کمزور تھا ان کا. بات وہی ہے، پڑھنے کا حق ادا. ان سے پوچھا گیا کہ حضور اتنے دن تک آپ سورہ فاتحہ میں لگائے رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات یہی کہ میں نے الحمد سے لے کے غلط والدین تک جو کہا ہے نا، اب سوچ رہا ہوں کہ اس میں ایک حکم پر عمل کرتا چلوں. جس دن پوری سورت کے مقصد پر عمل کر لوں گا اس دن سمجھوں گا کہ سورہ فاتحہ میں نے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ مزاج کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھو، سمجھو اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل بھی کرو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وہاں اب ہر چیز ایک رسم بن گئی. نماز ہے تو وہ بھی رسم ہے، روزہ ہے تو وہ بھی اب رسمی ہی رہ گیا. میرے پاس اتنے ہی مسئلے آدمیوں کے جس قسم کے سوالات کی ہے مجھ سے پوچھتے مولانا صاحب یہ برطانیہ ہے، نئی روشنی کا زمانہ ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ کیا بات ہے کہ 14 گھنٹے اور 15 گھنٹے اور 19 گھنٹے کا ہم روزہ رکھتے ہیں؟ جیسے نمازوں کے اوقات کو ہم نے متعین کر رکھا ہے روزے کے اوقات کو متعین کر رکھا ہے. کیا ہے کیا بات یہ ہے میرے عزیزو، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. ایک بات میں کہہ دوں اور جو لوگ زندہ رہیں گے شاید وہ دیکھیں، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ آئے گا جب روزے کا وقت بھی برطانیہ میں محدود کر کے متعین کرتا ہے. اس لیے کہ ہمارے اب وہ لوگ جنہیں مغرب زدہ کہنا چاہیے، جن پر مغربیت کا بھوت سوار ہوتا ہے، وہ جو بھی سوچتے ہیں وہ اسلام کے خلاف سوچتے ہیں، ہر چیز میں سہولت سوچتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو آسانی سے ہونی چاہیے. اور یہ وہ بھی سوچتے ہیں. میرے بھائی یہ بڑی دردناک کہانی ہے. سینکڑوں برس پر مشتمل یہ ایک حملہ ہے جو زمین دوز حملہ ہے اور مسلمانوں پر ہو رہا ہے، جسے بدقسمتی سے کچھ لوگوں نے تو سمجھا، اکثریت نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے جب قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہیں قوم سے کنارے کر دیا. آپ کو پتا دنیا مسلمانوں
مسلمانوں کو مٹانے کے پیچھے نہیں پڑی دنیا، آپ نے غلط کرنا. دنیا ہم کو نہیں مٹانا چاہیے. ہم نہ رہیں گے تو یار حکومت کیسے کریں گے؟ یہ بھی کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ ہم کو نہیں مٹانا چاہتے. آج یہودیت اور عیسائیت جو متحد ہے وہ صرف اسلام کے مٹانے پر متحد ہے، مسلمانوں کے مٹانے پر نہیں متحد. آپ دیکھتے نہیں برطانیہ کو دیکھتے، میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں انجمنیں قائم ہیں نوجوانوں ہے نا، اور کونسل سے انہیں گرانٹ مل رہی. چاہے واسطے لینگویج کے نام پر لے لو اور کسی نام پر کر لو، کھیل کود کے نام پر لے لو، یہ لے لو وہ لے لو. یہ گورنمنٹ آخر ہمارے بچوں کو کھیل کود کے لیے پیسے کیوں دے رہی ہے؟ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں یار گورنمنٹ مدد کر رہی ہے، جگہ گنجمن بنانے اور مفاد پرستوں کی شادی ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں اس میں کیا ہے، چند آدمی بیٹھ کر کے کمیٹی بنا دو، اس کا صدر سیکرٹری بنا دو، کونسل میں اٹھا کے بھیج دو، بچوں کے لیے یہ انتظام کیا، وہ ہمیں 1000-10,000 دیتے ہیں. یہی ہو رہا ہے. اپنی آنکھوں سے میں نے بول انجمن جو انجمنیں مذہب کے نام پر قائم کی گئی اور نوجوانوں کی اصلاح کے لیے قائم کی گئی، آج اس میں ڈسکو ڈانس ہو رہا ہے، آج اس میں رقص و سلوک کا سبق سکھایا جا رہا ہے صرف چند پیسوں کی. پوچھا جب ان سے کہتے ہیں مولانا صاحب اگر یہ نہیں کرو گے تو وہاں سے گرانٹ نہیں ملے. اگر لالچ ہے ایسی گرانٹ پر اور لالچ ہے ایسے مسئلوں پر جو تمہارا مذہب چھین کر کے اور تمہیں دولت دی جا رہی ہے. یہی تو سینکڑوں برس ان کی سازشیں چل رہی ہیں کہ ان کو دولت کا لالچ دے دو، اقتدار کا لالچ دے دو اور انہیں نئے اسلام سے پھیر دو. یہ مسلمان رہے مگر ان کو اسلام لگا دو. اور آج بدقسمتی سے ہم جب اپنی قوم کے افراد پر غور کرتے ہیں میرے دوست کو بڑا افسوس ہوتا ہے. آنکھوں میں آنسو کے بجائے خون اتر آتا ہے، مگر تڑپ کے رہ جاتے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا اور کچھ نہیں کرتا. لیکن کہہ تو سکتے ہیں، بتا تو سکتے ہیں، اگر ممکن ہو تو آپ اپنے آپ کو بچا لیجیے. بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی جانب اشارہ کروں گا جو آپ کے نزدیک بہت چھوٹی ہے لیکن میرے نزدیک وہی بنیادی چیز ہے جس پر قوم کی زندگی اور موت کا دعویٰ ہے. مسلم قوم اسلام کی وجہ سے زندہ ہے نا. مسلم قوم میں اگر اسلام نہ رہے تو پھر وہ قوم تو رہے گی، مسلم قوم نہیں رہے. آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ عیسائیت اور یہودیت آہستہ آہستہ ہمارے اندر کس طریقے سے محفوظ کر رہی ہے اور ہمیں اپنے اکابرین سے کس طرح برتن کر رہی ہے اور ہمیں اسلامی تعلیم سے آہستہ آہستہ کیسے دور کر رہی ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ہماری بہت ساری مساجد کے منتظمین تک اور علماء تک اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے. ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں. آپ اپنی گودوں میں پالے ہوئے بچوں کو ان کی آغوش میں صبح سے شام تک چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اچھی طریقے سے انہیں اپنا مذہب پلاتے ہیں. وہ دن بھر مذہب پلاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی تعلیم نہیں دیتے ہو یا وہ کھیل کود کراتے ہیں تو بھی اسلام کے خلاف کرانے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کا ذہن وہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتا رہے لیکن اسلام پر عمل نہ کرے. آج ہمارا نوجوان طبقہ جو اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے یا چھوٹا بچہ جو اسکولوں میں رہتا ہے، ذرا اس کے سر پر تیل لگا دیجیے لگا دیجیے نا. میرے بھائی رونے کی جگہ ہے. آپ سمجھیے یہ معمولی چیز ہے. آج کا نوجوان کہتا ہے کہ جب میں سر میں تیل لگا کے نکلتا ہوں تو گورے مذاق اڑاتے ہیں، گوروں کو تکلیف ہوتی ہے، انہیں برا محسوس ہوتا ہے. اور ان ظالموں سے اگر میں پوچھوں کہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر سر میں بال رکھنا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ تمہیں سر پر روزانہ تیل رکھنا ہو. تو سر پر تیل لگانا رسول کی سنت تھی. لیکن ان ظالموں نے اس طریقے سے ہمارے بچوں کے ذہن کو بگاڑا کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کوئی مذہبی بات تو ہے نہیں، جی چاہ تیل لگایا جی چاہ نہ لگایا. آہستہ آہستہ پوری آپ اپنی
کی نسل سے کو دیکھ جائیے، جتنا بھی ہوگا جب گھر سے نکلیں گے تو بال کو اچھی طریقے سے سکھا دیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم بال رکھو تو بال کا حق بھی ادا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بال کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں تیل لگانا اور اس کو کنگھی کرنا۔ کتنی آسانی سے ہمارے بچوں کو موڑ لے گئے، کبھی آپ نے اس کو غور نہیں کیا؟ اچھا ذرا اپنے بچوں سے مر جائیں گے نہیں لگا، آنکھیں پھوٹ جائیں اندھی ہو جائے مگر وہ سننا نہیں لگائیں، یہ ذہن بجا دیے گا کینسر اس لیے نہیں کینسر پیدا ہوتا سننا لگایا جا رہا ہے، یہ کینسر اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ رسول نے حکم دیا تو سننا لگا، یہ بڑی دور سے لائی گئی ہے اور گھما پھرا کر کے مسلمانوں کے اندر یہ ذہنیت پیدا کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے انہیں رسول سے اس کا رشتہ پا، ہر وہ کا جس کا تعلق اور جس کی نسبت رسول کی جانب ہو مسلمانوں کو اس کو متنفر کرنا ضروری ہے، تو بوڑھوں کو تو متنفر کرنے سے رہے اور ادھیڑ عمر کے لوگوں کو تو منفرد نہ کر سکے، لیکن سچ کہا تھا یہی کہ پادری نے اب سے 3.5 برس کہ آنے والی نسلوں میں ہم بوڑھوں کو تو کچھ نہ کر سکیں گے، لیکن ان کی جو آنے والی نسل کم سے کم اگر عیسائی نہیں ہوگی تو مسلمان تو نہیں ہوگا۔ یہ کیا چیز یہ ہے کہ اب سے پہلے جو انہوں نے ایک پلان بنایا تھا، ایک پروگرام بنایا تھا کہ کس طریقے سے زمین دوز حملے ہمیں کرنے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کی نسلوں کو ہمیں مسلمان نہ رہنے دینا ہے اور کیسے انہیں اسلام سے متنفر کرنا ہے، تو ایک ایک چیز آئے دن ان کے ذہن میں پلاتے چلے جا رہے ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں بیچارے خوش ہیں، جو ناواقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، تیل لگایا لگایا نہ لگایا، سرما استعمال کیا نہ استعمال کیا کوئی فرق نہیں رہتا۔ جناب خوشبو جو ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند ہے، حدیث شریف میں آیا کہ ہمیں 3 چیز پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں 3 چیز پسند ہے، اور انہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز کا ارشاد فرمایا خوشبو ہمیں پسند ہے۔ تو رسول کو خوشبو پسند ہے اور گوروں کو خوشبو ناپسند ہے، اور ہمارا نوجوان رسول کا لحاظ نہیں کرے گا، گورے چونکہ ناپسند کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں لگائیں گے۔ کیا آپ کی اولاد کہاں جائے گی؟ چونکہ گورے عیسائی اور یہودی اسے ناپسند کرتے ہیں اس لیے ہم یہ نہیں لگائیں گے، اور یہ نہیں سوچتے کہ چونکہ رسول نے اسے پسند فرمایا ہے اس لیے ہمیں ضرور کرنا چاہیے، وہ چاہے پسند کرے چاہے نہ کرے۔ ایسا بہت ساری باتیں ہیں، میں 3 باتوں کا تذکرہ کروں۔ میں نے بتایا تھا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ قوم کو ان خطرات کی طرف توجہ دلا دوں، شاید کچھ اللہ تعالیٰ اس کا حکام میں توجہ ہو جائے اور ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اس کی کوئی ترتیب کرے۔ اگرچہ مرض اب اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو مشکل ہو گیا ہے، ناممکن نہیں ہے، ممکن اب بھی ہے۔ اب بھی ہم سمجھیں تو سنبھل سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہمارے علماء کرام کی ہے، ہمارے ائمہ مساجد کی ہے کہ جب بچے وہاں مسجدوں میں آتے ہیں تو صرف ان کو قرآن کی زبانی تعلیم تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جسے چھوٹا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ان باتوں کی طرف بچوں کا ذہن زیادہ سے زیادہ منتقل کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ کل جب ان کی سوسائٹی میں ہمارا نوجوان پہنچے تو سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے وہ بات کر سکے اور کہہ سکے کہ نادانوں اگر تمہیں ناپسند ہے تو ہم اس کے ذمہ دار تھوڑی نہ ہیں، ہمارے رسول نے اسے پسند فرمایا ہے، ہمارے آقا نے اسے پسند فرمایا ہے، ہمارے رہبر اعظم نے اسے پسند فرمایا ہے، اس لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ تم کون ہو تو ناپسند کرتے ہیں؟ اگر اس کو ناپسند ہے تو ناپسند کر لو۔ اچھا ایک عجیب سی بات، وہ اپنا سب کچھ کرتے رہے تمہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی آپ کو،
وہ ننگے دھوئے پار سے نہیں شرماتے، وہ سب کچھ کرے آپ سے قطعاً ہے کوئی شرم نہیں آتی، اور آپ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ان سے شرماتے ہیں، کیا چاہیے؟ میں نے اس بات کو دیکھا، چلا دیا ان کو، کچھ انگریزی نام ہوتی ہے ان کی لوگوں سے زیادہ ہی اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے لگتی ہے۔ دروازہ کو میں نے کیا اور دروازہ کو ٹھیک کر سکتا جیسے عورتوں کو کیا دروازہ کھل جاتی ہے اور اس میں آپ اندازہ لگائیے آپ کو اپنا قومی لباس پہنتے ہوئے اتنی شرم محسوس ہو رہی ہے، شرط اور کھیل پہنتے ہوئے قدر کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ لگے گا کہ آپ بیٹھا ہی ہیں کہ ہم ماندہ ہیں، ہمارا کوئی قومی نشان نہیں رہ گیا ہے، ہمارا کوئی قومی لباس نہیں رہ گیا ہے، ہماری کوئی قومی زبان نہیں رہ گئی ہے، ہم صرف دکھائی رہتے ہیں اور صرف دوسروں کے سہارے آپ دیکھتے ہیں نہ لباس ہمارے بدن پر ہمارا لباس، نہ زبان پر ہماری زبان ہوتی، نہ غذا میں ہماری غذائیں ہوتی، نہ چار ڈھال میں ہماری اسلامی چار ڈھال ہوتی، ادھر سے ہم دیکھیں اور کہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور یہی تو وہ چاہتے تھے کہ آپ سمجھتے رہو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان رہنے نہیں دیں گے، نہ مسلمان بن کے چلنے دیں گے، نہ مسلمانوں کی طریقے سے ہم آپ کو کپڑا پہننے دیں گے، نہ مسلمانوں کی طریقے سے ہم آپ کو کھانا کھانے دیں گے، نہ مسلمانوں کی طریقے سے آپ کو بولنے دیں گے، ہر چیز پہ منافع پڑتا ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان طبقہ اور مسلمان قوم ہم اس کا فخر کر رہے ہیں، ایسے ہماری جگہوں میں کہ جن کے بچے جب انگریزی بولتے ہیں تو فخر سے ہمارا لڑکا ایک لفظ بھی پنجابی نہیں جانتا، ایک لفظ بھی پنجابی نہیں جانتا تھا، بہترین آدمی تو وہ انگلش بولتا ہے، لعنت پہ آپ تمہاری قومیں زبان سے زندہ رہتی ہے، یاد رکھو، جو قوم اپنی زبان بھول جاتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ تم نے یہ فلسفہ ہی نہیں اب تک سمجھا، تم آج اگر اپنے بچوں پہ کنٹرول کر لو کہ انگریزی بولنا بند کر دو، صرف اسکولوں میں جہاں بولنا ہے، جہاں تک پڑھنا ہے وہاں تک استعمال کر، باقی عام حالات میں انگریزی بولنا بند کر دو، ایک تو ساری عیاشیوں اور ساری بدکرداریاں ختم ہو گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق کردار سے نہیں ہے، بہت گہرا تعلق اس کا ہے۔ وہ لوگ جنہیں انگریزی نہیں آتی ہے نا، تو اس معاشرے میں پکے مسلمان رکھتی ہیں، اس لیے ان کو انگریزی نہیں آتی، اور جو بچے جب تک انگریزی نہیں جانتے جب تک شریف رہتے ہیں، جہاں انگریزی آئی گیا، اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ زبان ساری سیکھو لیکن بولو اپنی زبان، ہمیشہ بولو اپنی زبان، سیکھو سب کی زبان۔ اور یہ ہمارے سامنے تو تاریخ پڑی ہے، میں پوچھتا ہوں اس میں کتنے بوڑھے لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کا راج متحدہ ہندوستان میں دیکھا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ 100 برس میں انہوں نے حکومت کی لیکن اپنی زبان بدلی نہیں، زبان نہیں بدلی، سب کچھ بدل ڈالا لیکن اپنی زبان نہیں بدلی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس دن ہم زبان کو چھوڑ دیں گے اس روز ہمارا تشخص ختم ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھو، زبان لباس اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے قوم کی زندگی میں۔
اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بچے ضرورت کے علاوہ لباس میں کوشش کیجیے لباس ہونا چاہیے. ایسے ہی رہن آہستہ آہستہ یہ ہمارا وہاں کا طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ماحول کو پرورش کریں, اپنے جیسا بنانے کی کوشش کریں. ہمیں یاد رکھیں دوستوں یہ بوڑھے چہرے جس کو قبر کے نیچے پہنچ جائیں گے اس روز ہماری قبروں کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ملے گا. یاد رکھو میری اس بات, ابھی وقت ہے سمجھ لو, ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا. اور رہا قرآن کا مسئلہ, اگر کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دین مٹ جائے گا, نہیں دین نہیں مٹے گا. اس سے آپ مطمئن رہیں. میں ہمیشہ تقریروں میں کہا کرتا ہوں, بیوقوف ہے وہ لوگ کہ جو کہا کرتے ہیں کہ دین کو بچاؤ, دین کو آنے. دین کو تم کیا بچاؤ گے یار, تمہیں بچنا ہے تو دین کی پناہ میں آ جاؤ. تمہیں بچنا ہے تو دین کی پناہ میں آ جاؤ. ورنہ اسلام کا تو یہ مسئلہ ہے کہ اسلام اس وقت بھی رہے گا جب دنیا میں ایک متنفس بھی نہیں رہے گا. اس وقت بھی اسلام رہے گا, اور اس وقت بھی اسلام تھا جب ہم اور تم نہیں تھے. اس لیے اسلام کا احسان آپ نہ کیجیے کہ اسلام کی خدمت کریں. اسلام کی, ارے جناب اسلام کی خدمت ہے, اپنی خدمت کر لیجیے. اگر اپنے کو بچانا ہے, اپنے کو عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو یقیناً آپ دین کی پناہ میں آ جائیے تو آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے. مگر یاد رکھو کہ دین اسلام تو باقی رہ جائے گا مگر مسلمان باقی نہیں رہ جائے گا. بہت قریب آ رہا وہ طوفان, جس طوفان سے ہمارے اکابرین ڈرایا کرتے تھے, وہ طوفان اب ہماری دہلیزوں کو پہنچا ہے, ہمارے گھروں میں آ پہنچا ہے. کل لوگ اس سے ڈرایا کرتے تھے اور آج ہمارے گھروں میں وہ طوفان جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. آپ نے آج کل کو دیکھا ہوگا کہ آج بھی میرے وہاں تقریر میں اشارہ کیا تھا. پاکستان میں آج کل کیا ہو رہا ہے, مسلموں کے بارے میں ہے نا, میں جو بیماری کو یہ زیادہ خبروں کو بھی نہیں دیکھتا تھا. کیا تھوڑی سی جھلک دیکھی ہے آپ نے, آپ ایسا کر دیا یہ اپنا مل گیا نا, کوئی شبہ تو نہیں. ارے یار اس نے کم و بیش 50 لاکھ لاشیں ہم نے دفن کی ہیں. ان لاشوں کے علاوہ جو مل نہیں سکی ہیں, جو دریاؤں میں بہا دی گئی ہیں, جو جلائی جا چکی ہیں, اور جو تلاش کرنے کے بعد نہیں ملے اسے چھوڑ دو. لیکن 50 لاکھ لاشیں اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں نے دفن کی ہیں تب جا کے پاکستان بنایا ہے. خون کا دریا پار کر کے گئے تھے تب پاکستان بنا, اور صرف اس لیے جنگ صرف یہی تھی کہ ہمیں ایک ایسا خطہ ملنا چاہیے جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے اسلام پر عمل کر سکیں. یہی تھا نا یار, اس سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے ہے نا. لیکن آج آپ آزادی سے عمل کر پا رہے ہیں. ساری قربانیاں ضائع گئیں کہ نہیں گئی. اور اس میں سب سے خطرناک بات جو ہے یہی نہیں کہ دونوں کو معاف کروا دیا گیا, بلکہ اب یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس قسم کے جتنے قوانین ہیں سب ختم کر دیے جائیں. مطلب یہ ہے کہ اسلامی قانون پاکستان سے ختم کر دیا جائے. یہاں تک تو پہنچ بھی نہیں ہوگا دباؤ کی, اور ماننے والے وہاں جو حاضری جو بیٹھے ہیں وہ مانتے بھی چلے جاتے ہیں. مفاد پرست قسم کے لوگ, جو زر خرید قسم کے لوگ ہیں, جو امریکہ اور برطانیہ کی چمچاگیری ہی میں اپنی زندگی سمجھتے ہیں, وہ اسے تسلیم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھا جائے کہ خدا جانے رکھتے اور پاکستان میں کون سا قانون آتا ہے. اور یہ سن کے مجھے تعجب ہوا کہ وہاں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ یہ قانون ختم کر دینا چاہیے
اور ایک بات یاد رکھو، یہ آواز برطانیہ اور امریکہ کی ہے، اور جب بھی ان کی کوئی آواز نکلی ہے وہ ہوتے رہے، وہ ہوتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ اس لیے کہ اس کی تائید کرنے والے ہم ہی میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ہی میں سے کچھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کل پاکستان میں بھی یہی ہوگا، آپ یاد رکھیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو گروہ پھر آپس میں کچھ ادھر سے خون رہے گا، کچھ ادھر سے خون رہے گا، یہ دو بھائی آپس میں لڑتے رہیں گے اور امریکہ اور برطانیہ تعلیم کر رہیں گے۔ اس لیے کہ 1000 برس پہلے کہنے والے نے کہا تھا کہ ہم نے وہ بیج ڈال دیا ہے کہ تمہاری قوم آپس میں ہمیشہ لڑتی ہے، اور یہی ہمارا مقصد تھا۔ تم لڑتے رہو گے، تمہاری قوتیں ضائع ہوتی رہے گی اور صلیب کا جھنڈا بلند رہے گا۔ یہی وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے، سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ مذہب کو مذہب سمجھیں اور مذہبی قوانین پر عمل کرنے کے لیے کبھی نہ امریکہ کی طرف دیکھیں نہ برطانیہ کی طرف دیکھیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہاں روسپی نے جو طوفان مچایا تھا تو یہاں تو یہ ہوا تھا کہ ہمارا ملک ہے تم نہیں کر سکتے، تو چیز طوفان مچا کے بیٹھ گئے، وہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے، اب ہم اپنے گھر میں بھی اپنا مذہب شامل نہیں کر سکتے۔ کتنی طاقت تمہاری بڑھ گئی ہے، مگر نہیں، ان سے ہمیں شکایت ان سے ہے جنہوں نے انہیں گھر میں دوسروں کی دعوت دی ہے، شکایت ہمیں ان سے ہے جنہوں نے ان کو گھر میں بلایا ہے اور انہوں نے گھر میں آ کر کے آپ کے گھروں پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ اب وہ جیسے چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں ہم موڑتے ہیں اور ہم مجبور ہیں ان کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک مہینہ قدم بقدم اس کی مبارک ساعت ہے، مبارک دنیا، اس میں جو کچھ بھی میسر آ گئے خبر عالم کو کرنا چاہیے اور اپنی اور اپنے قوم کی اصلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی نیک راستے پر چلائے اور ہمارے پورے قوم کو نیک اور صالح بنائے، اور ہمارے جوانوں اور نوجوانوں میں بھی مذہب کا درد پیدا فرما دے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگوزی فرما دے کہ اپنے اکابرین سے محبت کریں، اپنے رسول سے محبت کریں، صحابہ کرام سے محبت کریں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی ان کی زندگیوں میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، یہ بھی ہمارے لیے کامیابی ہو سکتی ہے۔ میرے دوستوں، وما علینا الا البلاغ، اب تو چلتے ہمیں کبھی سے امیر اگر ان رہے وفا کی تو کس حال کو بھی